جب میاں نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا تو اس وقت تحریک انصاف کا یہ موقف تھا، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور موقف کیا تھا ان کا کہ اسپیکر فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ نے اس کو سند دی۔ میں تو مخالف ہوں 63-62 کا، ویسے ہی میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ یہ اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک لامحدود ہیں، کیونکہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں، ان کے اختیارات وہی ہیں جو گھر میں ایک بڑے کے ہوتے ہیں۔ اور وہ ریفرنس دے سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، کیا ایسی پریسیڈنٹ بھی ہے؟ بھیجا جا سکتا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں چیف منسٹر کے پی بھی ہے، گورنر کے پی بھی ہے، مرجر بھی پی ملن کی گورنمنٹ میں ہوئی۔ تو یہ بات کہنا کہ جو کچھ کام ہم نے کیا ہے اس کو ہم واپس لے کے جا رہا ہے، ایسا جس طرح کوئی بات نہیں۔ 25ویں ترمیم کے بعد جب قبائلی علاقے صوبے میں ضم ہو چکے ہیں، اس کے بعد وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کے لیے کمیٹی بنائے۔ یہ صرف اور صرف صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی کی صوابدید ہے، اس لیے آج ہم نے اس کی شرکت نہیں کی، لہٰذا وفاقی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو آپ فوراً ڈسبینڈ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کے پروگرام کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے 2 موضوعات ہیں۔ 26 ایم پی ایز پنجاب کے ڈی سیٹ ہونے والے ہیں اور اسپیکر صاحب کمیٹڈ ہیں۔ اب ان کو ڈی سیٹ کر کے اسپیکر صاحب فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک ایشو ہے جو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے۔ اور ساتھ ہی وفاقی حکومت نے فاٹا کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے اور آج اس کا پہلا اجلاس تھا اور آج ہی پاکستان تحریک انصاف نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب اس ریجیکشن کے بعد اس کمیٹی کی حیثیت کیا ہے یہ بھی پہلے حصے میں ڈسکس ہوگا، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں روس نے افغانستان کو تسلیم کر لیا۔ روس پہلا ملک ہے جس نے طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا ہے۔ اب اس پورے خطے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ دوسرا حصہ ہوگا جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک احمد خان بچر صاحب، اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، اور ان کے 26 کولیگز جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہونے والے ہیں۔ ان سے ساری تفصیلات پوچھیں گے اور ان کے ساتھ اختیار ولی خان صاحب ہیں، وزیر اعظم کے معاون ہیں، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ اعزاز چودھری صاحب ہوں گے، سابق سفیر ہیں۔ سب سے پہلے ملک صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ صرف فرمائیے گا کہ اسپیکر صاحب ایسا لگتا ہے کہ بڑے کمیٹڈ ہیں اور وہ اگر ٹی سیٹ کروا دیتے ہیں آپ کے 26 ارکان کو تو ظاہر ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا پارٹی کے اندر بھی اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی۔ اس کے بعد آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی چودھری صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ڈی سیٹ ہونا یا ڈسکوالیفیکیشن یہ ایک معمول کا میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں ایک یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کے ایک 62-63 میں واضح دیا ہوا ہے کہ اگر پارلیمانی لیڈر ڈیفیکشن کلاس وہ لگتی ہے کہ پارلیمانی لیڈر اسپیکر کو لکھے کہ میرا ممبر چیف منسٹر کو جس کو ہم نے نامزد کیا اس کو ووٹ نہیں دیا، یا فنانس بل پہ چیف منسٹر نے اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ ایک چیز تو آگئی یہ۔ اب اگر نعرے بازی پہ یا بقول اسپیکر صاحب ہلڑ بازی پہ یا احتجاج پہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہونی شروع ہو گئی تو میرے خیال میں ایک ٹائم آئے گا کہ اسمبلی میں کوئی بندہ نہیں بچے گا۔ وہ وجہ یہ ہے سر کہ سسپینشن اور چیز ہے، رولز آف پروسیجر موجود ہیں، اور اسپیکر صاحب خود ایک لا نوئنگ آدمی ہے، اور مجھے نہیں، اب میں کیا کہوں کہ وہ کیوں اس قسم کی یہ کر رہے ہیں کہ پوری اسمبلی کی ایسی ونڈو کھول کے تمام ممبران، اور پنجاب اسمبلی میں صرف اپوزیشن کے ممبر نہیں، ٹیری بینچز کے ممبرز بھی انسکور فیل کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح تو کوئی بندہ اٹھ کے کسی کے خلاف ایک سول جج کو اپلیکیشن دے کے تو ڈسکوالیفیکیشن لے کے آ جائے گا۔ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے سر جب بندہ اوتھ لے لیتا ہے، تو ان بندوں کی تو ہو سکتی ہے جن کی عذرداریاں۔ لیکن سر آج اسپیکر صاحب نے 63A کا حوالہ دیا ہے کہ 63A کے تحت آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر غلط بیانی پہ فارغ ہو سکتا ہے تو ہلڑ بازی کے اوپر، کرسیاں توڑنے پہ، مائک توڑنے پہ اور پورا جو ایوان ہے اس کو یرغمال بنانے پہ کیوں نہیں جو ارکان ہے اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا؟ تو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، فیصلہ ظاہر الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی وہ بات کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ اور ہے،
یہ اسمبلی کی ایک اسمبلی کا اجلاس پروسیڈ ہوا ہے. اگر وہ ایک ضد پہ ہیں, اپنے ذاتی انا پہ ہیں, تو وہ تو اس کے دیکھیں کانسیکوینسز ہیں, ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے, اور کیونکہ ہم نے بھی پھر ریفرنس میں جانا ہے. میرا اس طرف جانے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم اس طرف پہلے اس کو ہم یہ کریں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک ونڈو کھولی جا رہی ہے, اسپیکر کا ایک اختیار ہے سسپینشن کا. رہ گئی بات کہ مائک ٹوٹے ہیں یا کرسیاں ٹوٹی ہیں, یا وہ ہم نے اسپیکر صاحب کو آلریڈی اپلیکیشن دے چکے ہیں کہ ہمیں CCTV کیمرے سارا مہیا کریں, ادھر تو کچھ چیز ٹوٹی نہیں ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ بات اگر آپ خود دیکھیں, میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, ادھر کوئی مائک کوئی کرسی نہیں ٹوٹی. اور اس سے 2 دن پہلے جب میں نے سپیچ کی, لیڈر آف دا اپوزیشن نے, تو میری 3.5 گھنٹے کی سپیچ تھی, اور اس دوران ہلڑ بازی پوری حکومتی سائڈ کرتی رہی. دیکھیں یہ جہاں تو یہ چیزیں ان کے دور میں جب شروع ہوئی, اس وقت تو PTI تھی ہی نہیں جب اس پارٹی اور ان کی یہ چیزیں شروع ہوئی. جب گو بابا گو سے کام شروع ہوا تو میں اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچولی PTI کی بات نہیں ہے. ہم تو دیکھیں بیٹھے ہیں, ہم تو تمام تر فسطائیت, تمام تر ظلم کے باوجود اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی کے ممبران کے ہاتھ پاؤں باندھ کے سڑک پہ پھینک رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ جو آئے کل کو صدا. آپ ساتھ رہیے گا, میں اختیار ولی صاحب کو شامل کروں گا. ملک صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا ہے. میں نے اختیار صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ اسمبلی کے اندر بھی اگر بندہ آواز نہیں اٹھا سکتا, وہاں پہ اگر احتجاج نہیں کر سکتا, اور اسپیکر صاحب صرف احتجاج کے اوپر ڈی سیٹ کر دیں گے اور وہ بھی 26 ارکان کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو پھر اسمبلیوں کے اندر بھی مارشل لا لگانا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوئی صاحب. میرے بھائی ملک احمد خان بچر صاحب نے کتنے مہذب انداز میں بات کی. نہیں ہے ہی مہذب بات, وہی کہہ رہا ہوں نا, کتنے مہذب انداز میں بات کی, کتنا اچھا لگا مجھے. میں ان کا ناقد ہوں, میں ان کے اپوزیشن میں ہوں, مجھے ان کا انداز اچھا لگا. لیکن کیا اس لہجے پر, اسی طرز تکلم اور اسی طرز تخاطب پر ان کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے؟ ملک صاحب نے 2 لفظ تو لیے, نام لیے کہ نعرہ بازی ہوئی ہے اور ہلڑ بازی ہوئی ہے. گالی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ننگی گالی کسی مرد کو بھی آپ دیں تو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ہوتی ہے یہ پورے معاشرے کا ایوان نمائندگان ہوتا ہے, وہاں پر آپ کھڑے ہو کر گالی دیتے ہو. سر وہ قومی اسمبلی میں بھی سر کئی مرتبہ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں. اور پھر آپ خواتین کو گالی دیں تو پھر کیسا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے سر. کوئی مرد چاہے وہ بھائی ہے, بیٹا ہے, خاوند ہے, کوئی اپنے گھر کی خواتین کو اسمبلی میں یا سیاست کے لیے اس لیے نہیں بھیجتا کہ پرائے مرد کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دیں. آپ صوبائی وزراء کو, ایون آپ CM کو گالیاں دیتے. آپ نے اچھا مجھے بتائیے کہیں پہ یہ چیز رکنا تو ہوگا نا اس کو. نہیں, کل کو آپ لوگ بھی اپوزیشن میں آ سکتے ہیں اور یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, ہم تو ابھی کوئی بھی اسپیکر آپ کو اٹھا کے ڈی سیٹ کر دیا کرے گا, پھر ٹھیک ہے. اچھا اس کا 2 جواب ہیں. ایک تو کوئی آپ پہ فزیکل اسالٹ کیسے کر سکتا ہے؟ فائنانس منسٹر اپنی تقریر کر رہا تھا اور وہ کتاب جس طرح ان پہ ماری گئی ہے, میرے بھائی ملک صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا کام ہے یہ اپنے ممبران کو کنٹرول کریں. آپ پروٹیسٹ کریں, نعرہ لگائیں, تنقید کریں, بٹ ود ان سم سرٹن لمٹ اینڈ سرکل آف ڈیسنسی اینڈ پیرامیٹر, اور کچھ آئین اور تقدس کچھ رکھے, کچھ تھوڑی جگہ چھوڑ دیں. ہماری بات کرتے ہیں تو ملک صاحب کو میں ضرور کہوں گا, اور آپ سے میں ریکویسٹ کہوں گا کہ ذرا خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو روداد ہے وہ اٹھا لیں. پہلے دن جب مسلم لیگ نون کی خواتین حلف اٹھانے گئی تھی, ان کو کس طرح گالیاں دی تھی, ننگی گالیاں. وہ تاریخ ہے. صوبیہ خان ہماری MP ہے, یقین کریں کہ اس کے خاوند نے اور اس کے بیٹوں نے جو 2 ہٹے کٹے جوان ہیں, انہوں نے کہا کہ ماں آپ سیاست چھوڑ دیں. آپ خود ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ دوسری خواتین کو ان پر سیاست کے دروازے بند کرتے ہیں. آپ کا سپیکر یہاں پر بیٹھا ہوتا تھا, قادر پٹیل صاحب کا بڑا اچھا کلپ آج کل وائرل ہوا ہے, کہتے ہیں کیسر صاحب آپ نے تقریر کی 1.25 گھنٹہ, آپ کا کوئی مائک بند نہیں ہوا. خود تو آپ, اور آپ نے ان کا قادر پٹیل کا کہتے ہیں بند کرو اس کا مائک, بند کرو. آپ تو لوگوں کا گلا دباتے تھے. تو میرے خیال میں
میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا ایسی چیزوں کو. نعرہ لگانا, تنقید کرنا اور زور سے کرنا, بٹ ود ان سم سرٹن پیرامیٹر اینڈ ڈیسنسی, یہ آپ کا حق بنتا ہے. بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ابیوز اینی ون, اسپیشلی خواتین. اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کو کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے. اچھا ملک صاحب, یہ جو گالی گلوچ ہے نا سر, یہ کلچر ہی نہیں, نہ پنجاب کا, نہ خیبر پختونخوا کا, نہ بلوچستان کا, نہ سندھ کا, اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہماری روایات اس کی اجازت دیتی ہیں. خواتین کو گالی دے دینا, وہ بھی چیف منسٹر ہو, تو میرا نہیں خیال کہ سر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اور اگر یہ رکے گا نہیں تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ تو آگے چلے گا, پھر تو آپ کو اسمبلیوں کے اندر سے لاشیں اٹھانی پڑیں گی. تو اس کو روکتے کیوں نہیں آپ؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. گالی گلوچ کوئی بھی, چاہے خواتین ہو یا مرد ہو, گالی گلوچ کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی قطعاً. دوسری بات یہ ہے سر کہ میں ایک چیز آپ کو عرض کروں, اختیار ولی خان صاحب کو ہی میں یہ ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ آپ خود ساری پروسیڈنگ منگوا کے دیکھ لیں, میری سپیچ کی بھی منگوا کے دیکھ لیں, بات کی بھی منگوا کے دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ ایک اپوزیشن ہے اور اس اپوزیشن نے اپنی سائیڈ پہ کھڑا ہو کے نعرے بازی کی ہے. کتابیں دیکھیں, بکس پھاڑنا روایت یہ بھی ختم ہونی چاہیے, لیکن بکس پھاڑنا ایک روایت بن چکی ہے اور کاغذ وہاں پہ پھاڑے گئے. سپیکر کے ڈائس پہ کوئی نہیں چڑھا, آگے آ کے باقاعدہ ان کے اپنے لوگ دونوں طرف سے مقابلے میں نعرے بازی ہوتی رہی. اختیار ولی خان صاحب دونوں طرف کی وزیر خزانہ کی تقریر میں جب ان کے چہرے پہ کتاب ماری گئی تھی تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, اور یہ الزام ہی غلط ہے, کوئی کتاب نہیں ماری گئی. میں عرض کرتا ہوں, دو واقعات ہوئے سر, دو واقعات ہوئے اس میں. ایک ہمارے ممبر پہ گھڑی چوری کا الزام لگایا گیا, اس کی ویڈیو ہم نے اسپیکر صاحب کو کہا سر نکالیں, اور ایک یہ جو بک پھینکی گئی اس کی ویڈیو. اور وہ ہمارے ممبر جو تھے ان کو, حالانکہ انہوں نے بک اوپر پھینکی, ان پہ آ گئی, اب نشانہ لگا کے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کسی نے بھی نہیں ان کو مارا, لیکن اس کے باوجود ان کو سسپینڈ کیا گیا اور ہم نے نام بھی نہیں لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ ایکٹ ہوا ہے, اگر اسپیکر صاحب سمجھتے ہیں. وہ پورے سیشن کے لیے حسن ملک صاحب سسپینڈ ہوئے اور ہم نے پورا سیشن اس میں شرکت کی. ہم نے ان کا, اس ممبر کا ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور دونوں کو, اور دوسرے ممبر نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے معافی مانگی ٹریری بینچز کے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی, کہ ہم نے کہا وہ ویڈیو بھی دیکھے. اب سر بات یہ ہے کہ وہ تو وہ خود آپ بے شک یہ ریکارڈ پہ ہے, اختیار ولی خان صاحب پوچھ لیں ملک احمد خان صاحب سے. دیکھیں ملک احمد خان جو ہے وہ کو پہلی دفعہ تو اسمبلی میں آئے نہیں. ٹھیک ہو, میں نے بریک لینی ہے, بریک لینی ہے, آپ کا نقطہ آ گیا, بریک لینی ہے. اختیار ولی صاحب کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس قسم کی روایات چلتی رہتی ہیں, معاملات ہوتے رہتے ہیں, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, معافی تلافی ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ بندے کو ڈی سیٹ کر دیں, فارغ کر دیں, کیونکہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو کل کو آپ کے گلے پڑے گی. تو اگر وہ معافی مانگ رہے ہیں تو وہ معاف کریں ان کو, تاکہ معاملات آگے بڑھیں. چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اختیار صاحب دیکھیں, ایک تو معاف کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں, اس طرح کرائسس بڑھتے چلے جائیں گے اور پھر آپ بھی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ ذہن میں رکھیں, ایک ایسی روایت بنا رہے ہیں جو آپ کے گلے پڑنے والی ہے. اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک بنوانا چاہ رہے ہیں آپ, 26 لوگوں کو کمپیل کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں کو آپ کے ساتھ ملیں, اور آہستہ آہستہ وفاق کے اندر پھر خیبر پختونخوا کے اندر. تو ایک گریٹ گیم ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب, نہیں خیر اس طرح تو نہیں ہے. آلریڈی جہاں پہ 3 فکشنز بن چکے ہیں وہاں پہ کوئی چوتھا فکشن بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نیچے دھڑے اور بھی بہت سارے ہیں, بات ایسی بالکل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ جا کے ان چیزوں کو رکنا چاہیے. آپ نے کہا کہ کل آپ کے گلے پڑ سکتی ہے, ہم تو ابھی تازہ بھگت کر آئے ہیں, دوبارہ بھگتنا چاہ رہے ہیں بھائی. ہم تو اگر پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور تحریک انصاف اس ملک میں موجود ہے, مطلب سیاسی پارٹی کہہ لیں آپ کے ہیں, لیکن ابھی تک وہ سیاسی طور طریقے سے نہ ان کا طرز تکلم ہے نہ طرز گفتگو ہے,
وہ چیز نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل بن جائیں. اگر یہ پولیٹیکل بن گئے تو کافی سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے تحریک انصاف کے بہت سارے دوستوں کو جو خیبر پختونخوا میں ہیں, میں نے ان کے گھروں کی عزت اور تقدس پامال ہونے نہیں دی جب ان پہ کڑا وقت تھا. میں تو خود, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل بن جائے, ان کا بیہیویئر پولیٹیکل ہو, لیکن یہ اس طرف آتے نہیں ہیں. یہ خانہ ان کا بالکل خالی ہے, بڑا سوکھا پڑا ہوا ہے, بڑا ویران پڑا ہوا ہے. ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا اپنا جو انداز ہے یہ چینج کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور میں تو, آپ پھر کہتے ہیں نا, بلیو یو می, میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آج ہم اس ملک میں اگر سیاست کر رہے ہیں اور اس ملک میں فیشزم کا اگر کوئی ریکارڈ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف نے قائم کیا ہے. ہم نے تو بھگتا ہے. بتائیے نا, سعد رفیق کا کیا قصور تھا, 2 سال جیل میں پڑا رہا. رانا ثناءاللہ پہ جھوٹے پرچے کرائے گئے. یار احسن اقبال پہ تو فائرنگ کرا دی. آج اگر وہ زندہ ہے, یہ اس بیچارے کی اپنے, میرے خیال میں نصیب ہے کہ اس کا دانا پانی تھا نصیب میں. نہیں, یہ تو اس کو مار گئے تھے. یہ تو مریم کے پاس کون سا آفس تھا, اس کو باپ کے سامنے گرفتار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ تو ذمہ دار نہیں ہے نا سر, یہ فیشزم ہے نا سر, وہ نہیں ہے ذمہ آپ دار. پہلے مجرم کا فیصلہ کریں اگر یہ ذمہ دار نہیں ہے, جنرل فیض حمید صاحب تھے یا یہ تھے, یہ پہلے فیصلہ کریں. مجھے یہ بتائیے, کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں اور اس کا ذمہ دار فلاں ہے؟ اور یہ اس وقت جب یہ اقتدار میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کیوں برملا اظہار نہیں کیا؟ اس وقت ہمارے خلاف یہ استعمال ہو رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے خلاف استعمال ہو, اور یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف استعمال ہو. ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکل پروسیس کو چلنا چاہیے, لیکن یہ تبھی چلے گا جب دونوں مابین سیاسی اپروچ ہو, سیاسی تدبر ہو, استقلال ہو, استقامت ہو اور وہ ویژن ہو. اگر وہ نہیں رہے گا تو یاد رکھیں, میں اس بات پہ میں کوئی قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں ادھر ہوں, کل حکومت نہیں رہے گی اور خدا نخواستہ یہ آئے حکومت میں تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں ہوں گا. ٹھیک ہو. اچھا ویسے بشیر صاحب, یہ ایک مفروضہ ہے, ظاہر ہے کوئی حقیقت تو نہیں ہے, کہ اگر الیکشن کمیشن آپ کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے اور یہ فارغ کر دیتا ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو ری الیکشن ہوگا اور ہو سکتا ہے نون لیگ وہاں سے جیت کے آ جائے, تو کیا آپ کے ذہن میں لاہ عمل ہے؟ دیکھیں چوہدری صاحب, بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز آپ کو کلیئر کر دیں کہ اگر یہی چاہتے ہیں نون لیگ کہ اپوزیشن یہاں پہ نہ بیٹھے اور اپوزیشن کو اسی طرح, کیونکہ پھر 26 میں ڈی سیٹ نہیں ہونا, پھر تو پوری اپوزیشن خالی ہوگی. کیونکہ جب اسمبلی کے اندر بولنے کو نہیں دے گا ایک تشریح قانون کی, یا جس طرح بھی یہ 62 کو اپنی مرضی کے تحت جس طرح 26th امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن تو ادھر نہیں رہے گی. اب جس طرح آپ دیکھیں نا, میں اب چھوٹی سی آپ کو چیز بتاؤں, ایک اخلاقی فتح ہوتی ہے. اگر آپ اس کی فوٹیجز نکال کے دیکھیں, 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ جو کہ پنجاب کی تاریخ میں سب سے بڑا سپلیمنٹری بجٹ تھا, 23 بندوں سے پاس ہوا ہے, اور اپوزیشن کی طرف کوئی تھا ہی نہیں, ہم تو تھے ہی نہیں. تو ایسے ہی پھر ہوگا, اسمبلی ایسے ہی چلے گی. تو کیونکہ 26 کا مطلب ہے 106. ہمارے ایک میاں اسلم اقبال صاحب تو بھی حلف نہیں لینے آئے, ان کو آنے کسی نے نہیں دیا. تو اس کے بعد پھر ان کی مرضی, وہ جس طرح کہتے ہیں کہ سنیاں اور گلیاں وچ مرزا یار پھرے, پھر انہوں نے, ان کو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. دیکھیں سر, میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اسمبلی کی پروسیڈنگ ایک رولز آف پروسیجر کے تحت ہوتی ہے. اسپیکر ڈسکوالیفیکیشن کے لیے اٹ سیلف نہیں لکھ سکتا کہ وہ خود لکھے کہ فلاں کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, نعرے بازی کی ہے. پارلیمانی لیڈر ڈسکوالیفیکیشن اس نے لکھا ہے نا, فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ اسپیکر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نہیں کرے گا. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے اور بہت زبردست کوسچن ہے سر. بات یہ ہے کہ اپنی ڈومین کو اسپیکر صاحب بھیج رہے ہیں. دیکھیں اسپیکر کسٹوڈین ہے جس پارٹی کا بھی ہو. اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ اسد قیصر صاحب نے مائک بند کر دیا ان کا, ٹھیک ہے اسپیکر, لیکن اسپیکر ہاؤس کا کسٹوڈین سمجھا جاتا ہے. ہم نے بھی اسپیکر صاحب کے احترام میں پورا سال کئی باتیں ایسی ہیں جو غیر آئینی اسپیکر صاحب نے کی, لیکن احترام میں ہم خاموش رہے. جس میں سب سے بڑی بات تھی کہ ڈپٹی اسپیکر
نے کیا اجلاس کو پریزائڈ اور انہوں نے نیچے آ کے سپیچ کی. ہم نے پوری سپیچ سنی کیونکہ وہ سپیکر تھے. ہم نے کہا سپیکر صاحب ہیں وہ بولے, ہم آرام سے سپیچ سنتے ہیں. بات یہ ہے سر کہ سپیکر صاحب کس طرف جا رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کل کو ان کے اپنے ممبران ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی سیاسی ورکر کو آگے آنے کا موقع نہیں ملے گا. میری بات یہ لکھوا لیں, مجھ سے آپ 100 اختلاف کریں, پھر جو لیڈرز ہوں گے, جو پارٹیاں ہوں گے, ان کے ذاتی ملازم سپیکر اور ڈپٹی سپیکر بنیں گے, کیونکہ انہوں نے تو بندے نکالنے ہوں گے. اور یہ ایک ایسا ڈکٹیٹرشپ کا نیا دروازہ. یہ صورتحال خراب ہے ملک صاحب, یہ جو ہے نا خرابی کی طرف جا رہے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت کا تو سارا دسترخوان پھر ظاہر فولڈ کیا جا رہا ہے. یہ زیادتی ہے اور بہرحال دونوں پارٹیز کو اپنے آپس میں بیٹھ کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے. میں نے بریک لینی ہے. اختیار صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب آپ نے فاٹا کمیٹی بنا دی ہے تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو راضی کرنا یا اس کو شامل کرنا یا ان کو ایگری کروانا, یہ بھی تو آپ کا کام تھا نا, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ چھوٹی سی بریک اور بریک کو دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اختیار صاحب, یہ جو فاٹا کمیٹی بنائی ہے اور اس میں ظاہر ہے وفاق نے بنائی ہے, اگر آپ اس سے پہلے صوبے کو اعتماد میں لے لیتے تو یہ کرائسس پیدا نہ ہوتا ہو. پہلی میٹنگ کے اندر ہی لڑائی ہوگی آپ کی. چوئی صاحب, صوبے کو اعتماد میں لینا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ چیف منسٹر کو ممبر بنا لے, کو چیئرمین بنا دے اس کو, اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ پہلے آپ کو چاہیے تو ان کو انفارم کرتے. سر ڈیفینیٹلی پی ایم آفس نے, پی ایم بات کرتا ہے جب یہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں چاروں چیف منسٹر, اس میں کچھ نصابی کچھ غیر نصابی گفتگو ہوتی ہے. یہ تو بعد میں ان کی سوشل میڈیا جو ہے وہ ان کی ری ڈائریکشن کر دیتی ہے. تو گنڈا پور صاحب کی مرضی سے بنی ہے یہ کمیٹی. ایک ہے گنڈا پور, ایک ان کی سوشل میڈیا ہے, وہ ہے ڈنڈا پور, وہ ان کی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے. یہ کمیٹی جو بنی تھی یہ پچھلے سال بنی تھی. آئی واز دا ممبر آف دیٹ کمیٹی, اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک میٹنگ ہم نے اسلام آباد میں کی اور گنڈا پور صاحب نے یہ ریکویسٹ کی کہ the second meeting will be at my office on the 1st of July. 1 جولائی کو یا 1 جون کو میرے دفتر میں ہوگی, پیچھے میں اس کو ہوسٹ کروں گا. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ میٹنگ آج تک نہیں ہوئی, اس کو 1 سال گزر گیا. اب یہ کمیٹی دوبارہ کیوں بنائی گئی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ بجٹ پیش کرتے ہیں, قابل وصول محاصل بتاتے ہیں کہ ہمارے جو آمدن ہے صوبائی وہ 129 ارب روپے ہیں. ٹھیک ہے. اور سرپلس بجٹ شو کرتے ہیں 157 ارب روپے کا. 1500 پلس ارب روپے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں گے وفاق سے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 700 ارب روپے وفاق نے دینے ہیں. ذرا تھوڑا سا نام لینا ہمت کریں کہ اس میں عمران خان کے دور کے بقایا جات کتنے ہیں. اس سے تو لیتے ہوئے آپ کو آپ تھر تھر کانپتے تھے. نواز شریف 2013 سے لے کر 2018 تک جتنے پیسے آپ کو دیے اتنے پیسے آپ کو عمران خان نے دیے, بیکاز اس کو پتا تھا کہ پیسے دوں گے تو کہاں جائیں گے. جتنے آپ کو 4.25 سال میں عمران خان نے دیے اس سے بڑھ کر آپ کو شہباز شریف کی حکومت نے دیے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے صرف یہ پوچھا کہ جب آپ کو ہم نے 600-700 ارب روپیہ دیا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے, وہ پیسے کہاں لگائے؟ ٹھیک ہے. کوئی نائٹ ویژن بندوق, لڑائی اس پہ ہوئی ہے. جی میں بتا وہی اس پہ ہوا, بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. کوئی سیکیورٹی وہ جیکٹ لیا ہے آپ نے, کوئی موبائل نیا لے کے دیا ہے, کوئی وہ جو پھرتے ہیں جس میں موبائل گاڑیاں ہوتی ہیں, کوئی چیز, کوئی گولی بارود نہیں ہوا. اچھا 1 منٹ, جسٹ 1 منٹ. قبائلی اضلاع میں 12 سال میں ان کی حکومت کا ایک ہسپتال تو بڑی دور کی بات ہے کہ انہوں نے ایک BHU نہیں بنایا. ایک یونیورسٹی تو بڑی دور کی بات ہے, ایک سکول نہیں بنا سکے. ایک یہاں سے لے کر دوسرے شہر اور ضلع تک سڑک دور کی بات ہے, 1 کلومیٹر کی سڑک نہیں بنائی. پیسے ان کو دیتے ہیں, وہ ان کی جیبوں میں جاتے ہیں یا پھر اسلام آباد پر چڑھائی. اچھا اس میں ملک صاحب دیکھیں, یہ فاٹا کمیٹی بنی ہے, وفاق نے بنائی. میرا خیال ہے اس کمیٹی کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ اختلاف آپ کریں, کمیٹی کا حصہ بنیں, اور اگر اس سے کوئی فاٹا کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ آپ کو لینا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہو کے چلے جائیں. جی چوئی صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ میں ادھر پنجاب کے معاملات میں کوئی بجٹ کے بعد اتنا ایک الجھا ہوا اور سارے یہ معاملات ہوئے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بات بتا دوں کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ صوبہ کے پاس جو اختیارات ہیں جتنے بھی ہیں, اور صوبے اس وقت اختیارات کے معاملے میں وفاق سے
بہت زیادہ ہیں، تو میرے خیال میں وہ اختیارات صوبوں کے پاس رہنے دینے چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وفاق سے پیسے آتے ہیں، دیکھیں اب پنجاب کو 4000 سم تھنگ ارب مل رہا ہے ہمیں، جو ہمیں مل رہا ہے 4062,000 وفاق سے ہمیں ملنا ہے، مجھے تو زیادہ پنجاب کا پتہ ہے۔ اس کے جو بھی جہاں سے بھی جو پیسہ آتا ہے، اب ہماری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کمیٹی ٹرائبل ایریا کے لیے، فاٹا کے لیے بن رہی ہے، میرا چونکہ ڈسٹرکٹ میاں والی ہے تو میرے ساتھ بھی ٹرائبل ایریا شروع ہو جاتا ہے، تو جو مائنز اور منرلز کا بل ہے اس کو وفاق اپنے دوبارہ فاٹا کو اپنے وفاق کے تحت کرنا چاہتی ہے اس کمیٹی کے ذریعے، ہماری یہ جو آبزرویشن ہے وہ ہے۔ تو بیسیکلی تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ صوبے کے جتنے اختیارات ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر صوبے کے پاس اپنے اختیارات ہیں۔ اب کے پی کے کی صورتحال کا میں اتنا تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے زیادہ نہیں پتا، بٹ یہ ہے کہ کے پی کے حالات بالکل آپ نے فیر بات کی ہے ملک صاحب، فیر بات کی، اور اسی لیے آپ کا احترام بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کبھی بلو دا بیلٹ نہیں بات کرتے اور جو ہو کلیئر بات کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ ایک جملہ جاتے جاتے بولوں گا کہ اسپیکر کے پاس کتاب میں جتنے اختیارات ہیں نا، اس سے زیادہ اختیارات بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، خاصا یہاں پہ چھوٹی بریک لینی ہوں، بریک کے بعد اعزاز ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعزاز چودھری صاحب، سابق سفیر ہیں اور تمام جو سفارتی محاذ ہیں ان کے اوپر طویل عرصہ یہ لڑتے رہے ہیں پراپر اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے۔ چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ سر خطے میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی، افغانستان کو رشیا نے یعنی طالبان کی گورنمنٹ کو رشیا نے تسلیم کر لیا، اور یہ غالباً پہلا ملک ہے جس نے اس لیول پہ اس کو تسلیم کیا ہے۔ تو کیا کوئی سینیریو بدل رہا ہے اس پورے خطے میں اس سے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں ماضی میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کابل میں جس کی حکومت تھی اس کو تسلیم کر لیا جاتا تھا، اور پچھلی مرتبہ جب 1996 میں یہ آئے پاور میں تو ہم نے یہی استدلال استعمال کیا اور تسلیم کر لیا۔ اس دفعہ البتہ کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو آ کے ایسی جگہ دے دی کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ تو پریشان ہوا ہی، سارے جو ہمسائے تھے افغانستان کے وہ بھی ڈر گئے کہ آج یہ پاکستان ہے، کل کو ہمارے خلاف جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کام کریں گی۔ تو چنانچہ اس دفعہ اس میں تھوڑا ڈیلے آ گیا، ادروائز یہ ہونا نہیں تھا، یہ طالبان کی اپنی وجہ سے ہوا، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا شاید کہ ٹی ٹی پی کے اگر ہم نے ایکشن لیا تو وہ کہیں آئی ایس کے پی کو نہ مل جائے، جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس ہے جو طالبان کے ساتھ لڑتی رہتی ہے۔ تو میرا خیال ان کی اندرونی کچھ کشمکش تھی۔ اب کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ دہشت گرد تنظیموں پہ قابو پایا ہے۔ پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ کمی نظر آئی ہے۔ تو اگر طالبان یہ ہمیں ایشورنس دیتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی کوئی حملے نہیں کرے گی یا اسپیس نہیں لے گی، تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی ان کو ریکگنائز کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پاکستان اور چائنا کی طرف سے بھی سر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چائنیز بھی ایمبیسڈر ہے وہاں پہ، انہوں نے ایک درجہ بڑھا دیا ہے ایمبیسی کو، پاکستان نے بھی یہاں پہ ظاہر ناظم الامور تھے ان کو سفیر کا درجہ دے دیا ہے، کابل کے اندر بھی پاکستانی جو ناظم الامور تھے ان کو سفیر کا درجہ دے دیا گیا، تو پاکستان اور چائنا بھی اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک ٹرائی اینگل یا آپ کو بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس کے اندر چائنا ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے اور ساتھ افغانستان ہے؟ جی ٹرائنگلز تو بہت ساری بن رہی ہیں، پاکستان چائنا افغانستان، پاکستان چائنا رشیا، پاکستان چائنا بنگلہ دیش، یہ اچھی سفارتکاری ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، اور اگر یہ رشیا، پاکستان، افغانستان اور چائنا مل کر بھی کوئی اگر کسی قسم کا کام کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ باقی جو ہمسائے ہیں افغانستان کے ان کو بھی اس میں شامل کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اقتصادی جتنے آپ کے خطے کے پروگرامز ہیں ان میں انوالو کرنا ہے۔ آپ نے پہلے ہی چین اور افغانستان کی ٹرائی لیٹرل میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ یہ سی پیک کو افغانستان کی طرف بڑھانا ہے، تو اسی طرف بڑھ رہا ہے معاملہ اور جانا بھی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر طالبان کو بھی شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بزور یعنی بازو مڑوڑ کے نہیں آ سکتے ہیں پاکستان کی طرف یا کسی بھی ہمسائے کی طرف، بلکہ یہی راستہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کریں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہیں۔
ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ فرمائیے گا, یہ جو آج برکس کے اندر بھی انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالا جا سکے, لیکن اعلامیے میں پاکستان کا نام نہیں آیا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کوارڈ کا تھا, پھر SCO میں انڈیا نے بڑی کوشش کی, اقوام متحدہ کے اندر بڑی کوشش کی, امریکہ میں بہت زیادہ کوشش کی. ہر پلیٹ فارم پہ انڈیا کو شکست ہوئی. انڈیا پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا, اور وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے, اور کہیں اس سے مسائل دوبارہ پیدا تو نہیں ہو جائیں گے پورے خطے میں؟ 9/11 کے بعد سے آج 25 سال ہو گئے ہیں, 20-24 سال ہو گئے, ہندوستان نے یہی ایک روش لی کہ پاکستان کے خلاف پہلے الزام لگاؤ. آپ کو پتہ ہے اوپر تلے کتنے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوئے جو بعد میں ثابت ہوئے کہ وہاں پہ ان کے جو مقامی عناصر تھے پاکستان پہ لگایا. تو وہ دنیا نے کرتے کرتے دنیا نے یقین کرنا شروع کر دیا ان کی بات پر. لیکن جب وہ ضرورت سے زیادہ اس کو آگے رگید گئے اور کوئی ثبوت نہیں دیے, تو پہلگام کا جب واقعہ ہوا اور انہوں نے سوچا کہ وہی نتائج نکلیں گے جو پہلے ہو رہا تھا, وہ اب نہیں نکل رہے. تو اس وجہ سے میرا خیال میں ایک تو ہندوستان نے کچھ ضرورت سے زیادہ جیسے نا اوور ملک کر دیا, اس کو ضرورت سے زیادہ اس نیریٹو کو پھیلانے کی کوشش کی. اب دنیا ماننے کو تیار نہیں کیونکہ انہوں نے ثبوت کوئی نہیں دیا. یہ ان کے وفود بھی گئے سب جگہ, تو سب نے یہ کہا کہ ثبوت لائے, وہ دیتے نہیں تھے. تو چنانچہ اب ایک طرف تو وہ پٹ گیا. دوسرا یہ ہوا کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں دنیا کے ساتھ, اسپیشلی امریکہ کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں خوب جو عسکری اسباب دو, لیکن اور ہم چین کا مقابلہ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ یہ رشیا کے ساتھ بھی چل رہے تھے, ان کا تیل بھی خرید کے مہنگے داموں بیچ رہے تھے, چین کے ساتھ بھی. تو میرا خیال امریکہ کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا گیا ہے ہندوستان کو کہ جناب آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ امریکہ کے اپنے جو وہاں پہ تھے وزیر خارجہ وہ نہیں مانے, کوارڈ کی میٹنگ میں نہیں مانے. اب جو برکس میں جو رشیا اور چائنا تھے اور دوسرے بھی ساتھی تھے نہیں مانے. اسی وجہ سے کیونکہ ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس دفعہ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ سچ پر مبنی نہیں تھا, جھوٹ پر مبنی تھا. تو اس وجہ جھوٹ کا سب کو پتہ چل جاتا ہے, سب کے پاس سیٹلائٹس ہیں, سب کے پاس انفارمیشن کے ذرائع ہیں. تو یہ کب تک یہ جھوٹ چلائیں گے؟ ان کو اس دفعہ بہت زیادہ پٹ رہا ہے. ٹھیک ہے چلاتے رہیں, ان کو اسی طریقے سے اور زیادہ میرے خیال میں حقیقت سامنے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا چول صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ظاہر ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے پاکستان امریکہ کا. 9 جولائی کو ظاہر ٹیرف کا لاسٹ ڈے ہے, اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایگریمنٹ ہو جائے, تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی, اور انڈیا کی پوزیشن اس کے بعد کیا ہوگی؟ دیکھیں معاہدہ تو ہونا چاہیے نا, کیونکہ ایک بڑی منڈی ہے پاکستان کا, اتنے 100 بلین کا ان کے ساتھ تجارت ہے, ہم وہ کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو وہ تو میرے خیال میں پاکستان میں کبھی بھی دو رائے نہیں رہی کہ ہمیں ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے اور یہ معاہدہ کرنا ہے, تو اس لیے کریں گے. اچھا ہندوستان کا اپنا ہے, دیکھیں اس میں زیرو سم نہیں ہے. ہندوستان نے معاملات ان کے تجارت کے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور شاید ادھر بھی ہم سمجھوتا کوئی نہ کوئی ہو جائے. ہندوستان کو شاید کنسیشن زیادہ دینی پڑے کیونکہ امریکہ نے ذرا اس دفعہ کھچائی ان کی ذرا زیادہ کی ہے. لیکن دونوں ممالک کی الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ تجارتی معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہو جائے گا. امریکہ چاہتا بھی شاید یہی ہے کہ تجارتی معاہدہ اس طریقے سے ہو کہ ان کی جو تجارت ہے وہ ذرا یعنی ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ذرا زیادہ بڑھ جائیں دوسرے ملکوں میں. اور میرے خیال میں ملک کوئی بھی منڈی وہ چھوڑنا نہیں چاہتا, اس لیے شاید وہ کسی حد تک ان کی بات مان لیں. اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے اس کے اندر. جی بالکل, دیکھیں نا اتنی بڑی منڈی ہے آپ کے لیے, آپ کیسے جانے دے سکتے ہیں اس کو؟ پاکستان کا بہت سارا سامان وہاں پہ جاتا ہے, اور امریکہ کا سامان اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ٹیرف کم کر کے لے لیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی اور ملک سے آئے, اگر امریکہ سے آ جائے تو کیا حرج ہے؟ یعنی آپ کے لیے تو ون ون ہے دونوں طرف سے. اس لیے میرا خیال ہے کہ میں کوئی زیادہ ٹیرف لائنز تو نہیں دیکھی جو نیگوشیٹ ہو رہی ہیں, پر میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہرحال یہ بہتر ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیں, کوئی معاہدہ کر لیں. اور میں نے جو سنی تھی ہمارے قائدین سے, جو ہمارے وزیر اعظم سے بھی, کہ ہم کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے ہم تھوڑی سی اپنی درآمدات بڑھائیں گے, اس کا فائدہ بھی ہے, سیاسی اور اسٹریٹجک فائدہ بھی ہے جاوید چودھری صاحب. وہ یہ ہے کہ جتنے ان کے سٹیکس پاکستان کے اندر بلڈ ہوں گے نا, اکنامک سٹیکس, اتنا بہتر ہوگا. اسی لیے ہم منرلز کی انویسٹمنٹس وغیرہ کی بھی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلٹی میں اگر امریکہ کے سٹیکس بلڈ ہوتے ہیں تو یہ کوئی یعنی ہر لحاظ سے اچھی بات. اچھا سر, یہ ایران کی طرف آئیں گے. ابھی جو آذربائیجان میں میٹنگز ہو رہی ہیں
اور جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کے پاس ایرانی پریزیڈنٹ اٹھ کے گئے اور جس طرح انہوں نے شکریہ ادا کرنا شروع کیا پاکستان کا، تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک سائڈ پہ امریکہ کو انگیج کر رہا ہے، دوسری سائڈ پہ ایران کو انگیج کر رہا ہے اور بڑا سمارٹلی کھیل رہا ہے. یعنی ایران بھی ہم سے بہت خوش ہے، امریکہ بھی ہم سے خوش ہے. یہ جو ہماری سفارتکاری ہے اس کا کوئی نہ کوئی فروٹ آپ کو نظر آتا ہے فیوچر میں، اور کیا یہ بڑھتی رہے گی یا کسی جگہ آ کے رک جائے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہماری اس دفعہ سفارتکاری ہے وہ ہم جو کرکٹ کی اصطلاح ہے نا اسٹیٹ بیٹ کے ساتھ کھیل، ہم کوئی کسی کے ساتھ چکر نہیں چلا رہے. امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان ایران کی کتنی قدر کرتا ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم نے کوئی چھپایا نہیں کسی سے بھی. اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا چین کے ساتھ بڑا اچھا تعلقات ہے لیکن آپ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو آپ جسے کہتے ہیں نا راست بازی سے کام لا رہے ہیں، صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں، اس کا اثر ہو رہا ہے. دنیا پسند کرتی ہے. دیکھیں چالاکیاں جو ہے دنیا کو اب اس دور میں کم از کم آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. جو ہندوستان میرے خیال میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب نہیں چلے گا. تو پاکستان بالکل ٹھیک اپنا اصولی موقف لیا ہوا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے معاملے میں اسرائیل نے جارحیت کی تھی، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. اس لیے پاکستان اس کے اوپر کھڑا ہے. اور ایران میں اس کی یعنی آپ نے دیکھا ہمارے سیکیورٹی کونسل میں ہمارے مستقل مندوب نے کتنا زوردار بیان دیا تھا ایران کے اس کے لیے، اور اس کے لیے تشکر کے جناب نعرے بھی لگے ان کی پارلیمنٹ میں. وہ لگنے ہی تھے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، بطور ہمسایہ بھی ہے لیکن بطور مظلوم بھی. اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، امریکہ تو خود روکتا پھر رہا ہے اسرائیل کو. اسرائیل کی کچھ اتنی زیادہ یعنی بے راہ روی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر زیادہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں کہ ان کو بھی امریکہ بھی نہیں روک پا رہا. ٹھیک ہے امریکہ میں ان کے لیے حمایت ہے، امریکہ میں ان کی ہمیشہ مدد کرے گا، لیکن امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس دفعہ اسرائیل نے جو جارحیت کی تھی اس کی وجہ سے سارے ممالک جو امریکہ کے اپنے دوست بھی سمجھتے وہ بھی ان کی مدد یعنی اس طرح ایران کے حق میں بولتے رہے. جی ٹھیک ہو گیا. جو آپ کا بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے پروگرام دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.